ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. نمک کی مختلف قسم کی اقسام بھی ہیں، جیسے ٹیبل سالٹ ہے، سی سالٹ ہے یا ہمالین سالٹ ہے. ان میں سے سب سے زیادہ صحت بخش کون سا ہے اور ان کے استعمال سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی مزید بہتری آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، جیسے کہ ہمارے پاس ٹیبل سالٹ ہے، ہمالین سالٹ ہے اور اسی طرح سے سی سالٹ ہے. جو ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو تو ہم لوگ ہمالین سالٹ کرتے ہیں، جو پنک سالٹ ہوتا ہے، بیکاز وہ جو ہے ہمارے پاس ایک گڈ کمبینیشن آف منرلز ہے جو ہماری باڈی میں سے ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، ٹاکسنس فلش آؤٹ کرتا ہے، پفینس کو ریڈیوس کرتا ہے اور ایز ویل ایز ہماری جو ہے اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. تو ہم لوگ ہمالین سالٹ جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں موسٹلی. ٹھیک ہے. اچھا، پر ڈے کی کیا کوانٹٹی ہونی چاہیے نمک کے استعمال؟ اٹس ناٹ مور دین 2.3 گرام، صرف 2.3 گرام ہونا چاہیے ایک، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک RDA ہے، ریکمینڈیڈ ڈوز ہے اور یہ ایک ہیلدی پرسن کے لیے، یہ اس پرسن کے لیے نہیں ہے جو ہائپر ٹینسو کو جو ڈیل کر رہے ہیں یا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کو ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ہمارے ہاں جو کھانے ہم دیکھتے ہیں، جب ہم ناشتے کی بات کرتے ہیں، دوپہر کے کھانے کی یا رات کے کھانے کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن ایوریج پھر پاکستان میں لوگ کتنا نمک استعمال کر رہے ہیں ایک دن میں؟ لوگ میرا خیال ہے وہ تو شاید مور دین 2.3 گرامز ہے، بیکاز ہمارے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بھی پریکٹس ہوتی ہے، جو ہمارے بڑے ہیں وہ الگ سے پنچ آف سالٹ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں فوڈ پہ. کتنا خطرناک، یہ بہت خطرناک ہے کہ دیکھیں آپ بلڈ پریشر تو انکریز کرے گا ہی کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری ڈیزیز کو بھی جو دعوت دے رہے ہیں خود، جیسے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے، رینل فیلئر ہے، اوبیسٹی ہے، ڈائبٹیز ہے، گیسٹرک السر ہے، اسٹروک ہے، تو کافی ادر ڈیزیز بھی جو ہیں اس سے لنکڈ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جس طرح سے ہم نے امیون سسٹم کی بات کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپل اسکلیروسس کی بات کی ہے، یہ کیا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں اس کو ذرا ہم بریف کر دیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے نمک کے زیادہ استعمال سے. دیکھیں، آپ نمک کا زیادہ استعمال کریں گے، آپ کی جو ہے باڈی میں واٹر ریٹین کرتا ہے، سالٹ زیادہ ہوگا باڈی میں واٹر اسٹور کرے گا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ایڈیما ہو سکتا ہے، باڈی میں سویلنگ ہو سکتی ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہو سکتی ہے جس میں ہمارے پاس SLE ہے، اس کے ساتھ تھائرائڈ فنکشن ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، ملٹیپل سکلروسس کو ہم فیس کر سکتے ہیں. تو ایک ملٹیپل ڈیزیز جو ہے نا آپ اس سے جو جا کے آگے فیس کر سکتے ہیں. اسٹارٹ میں تو آپ کو نہیں پتہ چلتا، یا اگر ہم کلینکل پریکٹس کرتے ہیں تو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، بلڈ پریشر ان کا 150 ہے، 150/70 ہے یا 180/90 بھی ہوتا ہے، تو وہ نارمل بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ فیل نہیں ہو رہا. تو اور جب ہم ان کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، تو 180/90 ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ ڈینجرس ہے کہ جس کو فیل بھی نہیں ہو رہا. بالکل، کیونکہ وہ پھر ایک دم سے جو آپ اسٹروک کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کو برین اسٹروک ہو سکتا ہے، آپ کو باڈی پیرالائز ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، نمک کا زیادہ استعمال اگر ہم بچوں کی بات کریں یا بزرگوں کی بات کریں یا ہم ایڈلٹس کی بات کرتے ہیں، تو سب کے لیے کوانٹٹی سیم ہے یا سب کے لیے ڈفرینٹ ہے؟ نہیں، دیکھیں جیسے ہمارے آج کل کی جنریشن ہے، بچے زیادہ پروسیسڈ فوڈ یا جنک فوڈ کی طرف جاتے ہیں، تو ابھی تو انہیں کوئی چیز فیل نہیں ہوتی، لیکن ایٹ دا پیسیج آف ٹائم جو ہے وہ آگے جا کے ڈفرینٹ ڈیزیز کو فیس کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے لیکن موسٹلی اپنے بچوں میں بھی دیکھا ہے اوبیسٹی بہت زیادہ، چائلڈہڈ اوبیسٹی ہے، ڈائبٹیز ہیں، تو اسی لیے جو ہے آپ ارلی ایج میں اس کے اوپر کنٹرول کر لیں. ایک جو ریکمینڈیڈ ڈوز ہے آپ وہی لیں، اس سے زیادہ مت لیں. ٹھیک ہے. اچھا، نمک کی اگر ہم کوانٹٹی کو نہیں بڑھاتے ہیں تو ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے کون سی ایسی چیز ہے، نیچرلی کیا چیز ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ذائقہ پھر ٹھیک رہے؟ آپ جو ادر اسپائسز یوز کر سکتے ہیں، لیمن ہے، آپ اسے لیمن سے ریپلیس تو نہیں ہم کر سکتے، خیر سالٹ تو ضروری ہے، لیکن آپ لیمن ایڈ کر سکتے ہیں، الائچی ہے، جنجر ہے، گارلک ہے، تو یہ ادر اسپائسز آپ ایڈ کر کے اپنا کھانا اچھا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور جس طرح سے نمک کا استعمال اگر ہم کم کر لیتے ہیں تو اس کے بھی جسم پر ہم نے دیکھا کہ پھر اچھے اثرات نہیں ہوتے ہیں، تو ماڈریشن اور بیلنس رکھنا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل، بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ بالکل کٹ آف تو کر نہیں سکتے اس سے، کیونکہ ایک جو ہے آپ کی نیڈ ہے باڈی کی، تو جو لوگ اس کو بالکل کٹ آف کر دیتے ہیں، بہت کم کر دیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے تریلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھنڈے پسینے، ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، سنکپی ہو جاتی ہے، ہارٹ سنک کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کے الیکٹرولائٹ انبیلنس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے، تو ہماری باڈی میں سے منرلز جو ہیں آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لیتھارجی فیل ہوتی ہے، تھکے تھکے رہتے ہیں، بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹی سیلز ہیں یہ کیا ہیں اور یہ کتنے متاثر ہو جاتے ہیں پھر نمک کے زیادہ استعمال سے؟ اب دیکھیں، جیسے کہ ہم لوگ ابھی میں نے بتایا اگر ہم کٹ آف کر دیتے ہیں سالٹ کو تو کہیں نہ کہیں ہمارے امیون سسٹم پہ افیکٹ کرتے ہیں. امیون سسٹم پہ افیکٹ کرے گا تو ہمیں ادر ڈیزیز ہو سکتی ہے، اور ایز ویل ایز اس کے ساتھ جو ہے ہمارے کڈنی فنکشنز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہمیں اگر ہم لوگ بہت زیادہ بھی اس کی انٹیک لیتے ہیں تو ہمیں CKD کی طرف جا سکتا ہے، ڈائلیسس کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ ایک ماڈریشن میں آپ لے سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو کٹ آف کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کی ڈوز بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ جی ہمارا وہ جو نمکیات ہیں وہ جسم سے بہت زیادہ نکل جاتی ہیں. یہ کس حد تک درست ہے یا یہ کس حد تک غلط ہے؟ تو یہ اس طرح سے ہے کہ جو ایتھلیٹس ہیں یا جو ورک آؤٹ بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان کو سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ان کے
الیکٹرولائٹس امبیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پوٹاشیم سوڈیم نکلے, تو بیسٹ تھنگ از کہ آپ جو ہے کوکونٹ واٹر لیں ڈیلی بیس پہ, آپ وہ لے سکتے ہیں. آپ فریش فروٹ کا جوس لے سکتے ہیں, سٹرس فروٹ کا کو ایڈ کر سکتے ہیں, ریدر دین کہ آپ ایکسٹرا سالٹ ایڈ کریں اور دوسری ڈیزیز کو دعوت دیں. تو بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں پہ سوئچ کر جائیں. ٹھیک ہے. اور نمک کا جو متبادل لو سوڈیم سالٹ ہے, یہ کتنا بہتر رہتا ہے, یا پھر یہ بھی آپ کو کسی نیوٹریشنسٹ سے گائیڈنس لے کے ہی یوز کرنا چاہیے؟ اچھا, جو لو سوڈیم سالٹ ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ہے, وہ بھی ایک تھوڑے ٹائم کے لیے, جن کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن ایک لانگ ٹائم کے لیے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. اب لانگ ٹائم یوز کریں گے تو یہ جو ہے آپ کا کولیسٹرول بڑھا سکتا ہے, آپ کا جو ہے انسولین جو ہے ریزسٹنس ہو سکتی ہے اس سے, تو ادر ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے بہتر چیز یہ کہ آپ اپنے جو ہے سالٹ کے انٹیک کو مینٹین رکھیں, بیلنس لے کے چلیں, تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ بھی شفٹ ہونے کی زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے نمک اور پانی کا ہم کہتے ہیں کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے ہماری باڈی میں, بالکل, وہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ اس کا زیادہ استعمال, پھر وہ ہمارا جو واٹر انٹیک ہے, یہ دونوں چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے آپس میں؟ اچھا, اب جیسے کہ ہمارے پاس کوئی CKD کا پیشنٹ ہے, اس میں اب اگر آپ نے سنا ہوگا نارمل تو بڑے ہی کہتے ہیں کہ جو کڈنی کا مسئلہ پانی زیادہ پئیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی CKD کا پیشنٹ ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے نا واٹر انٹیک کم کر دیں, سپ بائی سپ واٹر پہ آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ جو سالٹ ہے ہماری باڈی میں واٹر کو اسٹور کر رہا ہے, ریٹین کر رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے انہیں پاؤں میں سویلنگ ہوگی, ان کے کڈنی فنکشن ڈسٹرب ہو جائیں گے, وہ جو واٹر ہے وہ ایکسکریٹ ہی نہیں کرے گا باڈی سے. تو اس لیے ان کو بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے. تو نہ ہی آپ بہت زیادہ پانی پی سکتے ہیں, اور سالٹ بھی آپ کو لمیٹڈ اماؤنٹ میں لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, CKD کرونیکل کڈنی ڈیزیز, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی لوگوں کو کلیئر ہو جائے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ضرور ہے کہ جی پانی تو جتنا مرضی پی لیں, اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی, لیکن جو کڈنی کے پیشنٹس ہیں وہ پانی کا استعمال زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے کڈنی آبسٹرکشن ہو جائے گی آپ کو, کیونکہ کڈنی فنکشن نارمل ہے ہی نہیں, تو وہ کیسے آپ کا جو ہے واٹر ایکسکریٹ کرے گی باڈی سے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم جیسے ہم ورزش کرنے والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, جو کہ تمام سرگرمیوں میں زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہیں, جس طرح سے آپ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ پھر جوسز کی طرف شفٹ ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جوسز نہیں استعمال کرنے چاہیے, را فروٹس کی طرف جانا چاہیے, آپ سٹرس فروٹ کہ اس کا فائدہ ہمیں فائبر جو ہے وہ پھر اس میں جوسز میں سے نکل جاتا ہے. ہاں, یہ ہے کہ اس کا فائبر تھوڑا کم ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ آپ سٹرس فروٹ لے لیں, ایک سٹرس فروٹ کی انٹیک کر لیں, یا آپ کوکونٹ واٹر بہت اچھا ہے, وہ آپ کے سارے الیکٹرولائٹ کو بیلنس کر دے گا, رچ ان سوڈیم ہے, پوٹاشیم ہے. ٹھیک ہے. اور نمک کے علاوہ کون سے غذائی اجزاء ہیں جو کہ ہمارے جو امیون سسٹم ہے اس پر پازیٹیو یا نیگیٹو اثرات ڈالتے ہیں؟ اچھا, اس میں ہمارے پاس وائٹامن سی ہے, یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور باڈی میں سے فری ریڈیکلز ریموو کرتے ہیں, بہت اچھا ہے ہماری امیونٹی کے لیے. اسی طرح وائٹامن ڈی ہے, بونز کی اسٹرینتھنگ کے لیے اچھا ہے. اومیگا 3 ہے, جس سے ہماری ہارٹ ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے, امیونٹی بھی اچھی رہتی ہے. اور زنک ہے ہماری, جو ہے زنک سے اگر کوئی آپ کی انجری ہوئی ہے, کوئی بھی وونڈ ہے, کوئی زخم ہے, اس کی ریکوری میں ہیلپ کرتا ہے. تو یہ ساری جو ہے آپ کی امیونٹی کے لیے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ملٹیپل اسکلروسس کی جب ہم بات کر رہے ہیں, بہت کمپلیکیشنز مجھے اس میں نظر آئیں جب میں نے یہ سارا مونولوگ بھی دیکھا, تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے برین پر بھی پھر وہ اثر انداز ہو سکتا ہے, آپ کا برین جو ہے وہ فنکشن کرنا بھی چھوڑ سکتا ہے, کوگنیٹو ہیلتھ جو ہے اسے ڈسٹرب ہو جاتی ہے, جیسے آپ کو جو ہے برین اسٹاک ہو جاتا ہے, آپ کی ہاف باڈی پیرالائزڈ ہو جاتی ہے, تو پھر آدھی جو ہے آپ کی باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بہتر ہے کہ ہم اس اسٹیج میں جانے سے پہلے ہی خود کو ماڈریشن کی طرف لے آئیں. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کیا اس میں گائیڈ کرنا چاہیں گی, جیسے اگر کوئی لوگ ہیں جو نمک کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں, پھر انہیں کتنے عرصے بعد کون سے ٹیسٹ ایسے کروانے چاہیے کہ انہیں ایک ریئلٹی چیک ضرور مل سکے کہ اگر ڈاکٹر نے کوئی چیزیں منع کی ہیں تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے بلڈ پریشر پہ جو ہے نظر رکھیں, اس کو مانیٹر کرتے رہیں, اسپیشلی وہ جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نمک اور چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں. اور تیسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کڈنی فنکشنز ٹائم ٹو ٹائم کرواتے رہیں, جس میں یوریا کریٹینن ہے, اور یا RFTs ہیں, یا LFTs ہیں لیور کے بھی, کیونکہ اگر ہمارا بلڈ پریشر افیکٹ کرتا ہے ہماری, سب سے پہلے ہماری کڈنیز پہ افیکٹ کرے گا. پھر کہیں نہ کہیں ہماری جو اگر انسولین ریزسٹنس ہو رہی ہیں, گلوکوز اسپائک ہو رہا ہے, تو ہمیں لیور میں جو ہے فیٹ سٹور ہو سکتی ہے, فیٹی لیور بھی ہو سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو 6 ماہ بعد جو ہے ایک بار ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. بیسک جو ٹیسٹ ہیں جس میں RFT ہے, LFT ہے, CBC ہے, یورک ایسڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نمک کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت جو غلط تصورات ہیں وہ بھی اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ ہیں, انہیں کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے جو کہ بالکل بھی اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں؟ نہیں, اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم بالکل اس کو کٹ آف نہیں کر سکتے. ہمیں اس کی جو ہے جس طرح سے کھانا ضروری ہے تو سوڈیم بھی ضروری ہے, سالٹ ضروری ہے,
اس میں یہ ہے کہ جس کو بلڈ پریشر ہے اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کرے, اس کے اوپر نظر رکھے, ماڈریشن میں لے, کیونکہ وہ بھی کٹ آف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے جو لوگ کہتے ہیں جی اس سے بلڈ پریشر تو بڑھے گا ہی بڑھے گا, اگر ہم نہیں لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, نارمل ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ سوئچ کر لیں ہمالین سالٹ پہ, اس کے اوپر آ جائیں. اس کے بعد جو کہ اس کو ایک ماڈریشن اماؤنٹ میں لیں, نہ زیادہ لیں نہ کم لیں, جو آپ کی ریکمینڈیڈ ڈوز ہے آپ اس پہ لیں. نہ ہی آپ پنچ آف سالٹس ایڈ کریں اپنے جو ہے میلز کے اوپر, نہ ہی جو ہے آپ کوئی آرٹیفیشیل چیز کی طرف موو کریں. تو بہتر ہے کہ آپ بیلنس لے کے چلیں.